بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام لانا۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلمان ہونے کی خبر سن کر قریش کے فکر اور بڑھ گئی اور آپس میں مشورے ہونے لگے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح مشہور پہلوان اور عرب کے نامور بہادروں میں سے تھے۔ مسلمانوں کو ایذا پہنچانے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف کوشش کرنے میں نمایاں حصہ لیتے تھے۔ وہ مسلمانوں کو پکڑ کر لاتے اور مارتے مارتے تک جاتے تو دم لیتے اور پھر اٹھ کر مارتے۔ آخر ایک روز انہوں نے فیصلہ کیا اور کفار کی مجلس میں وعدہ کیا کہ میں تنہا قریش کے اوپر وارد ہونے والے اس فتنے کو مٹا دیتا ہوں، یعنی اس فتنے کے بانی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام تمام کر دیتا ہوں۔ نعوذ باللہ۔ ابو جہل نے یہ سن کر کہا کہ اگر تم نے یہ کام پورا کر دیا تو 100 اونٹ اور 1000 اقیہ چاندی نذر کروں گا۔ چنانچہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلح ہو کر شمشیر بدست نکلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاش و جستجو کرنے لگے۔ راستے میں سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسی طرح کہا جاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کرنے جاتا ہوں، کیونکہ میرا ارادہ ہے کہ آج قریش کی مصیبت اور ان کی بیسیوں تدابیروں کو سہل کر دوں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ تم بنو ہاشم کے انتقام سے نہیں ڈرتے اور یہ نہیں جانتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کوئی آسان کام نہیں ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ جب تک میرے ہاتھ میں تلوار ہے مجھ کو کسی کا بھی کچھ خوف نہیں ہے۔ پھر سیدنا سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ تم مجھ کو اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تو بعد میں قتل کرنا، پہلے اپنی ہی گھر کی خبر لو کہ تمہاری بہن مسلمان ہو چکی اور اسلام تمہارے گھر میں داخل ہو چکا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ نشتر زن جواب سن کر اسی وقت اپنی بہن کے گھر کی طرف چل دیے۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل کی نیت سے چلے تھے۔ راستے میں اپنی بہن کے گھر کی طرف ان کا رخ پھیرنا گویا اسلام کی طرف رخ پھیرنا تھا۔ بہن کے گھر پہنچے، وہاں سیدنا خباب بن الارت رضی اللہ تعالی عنہ، سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ عنہا اور ان کے شوہر سیدنا سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو قرآن شریف کی تعلیم دے رہے تھے۔ ان کے آنے کی آہٹ سن کر سیدنا خباب رضی اللہ تعالی عنہ تو وہی گھر میں کسی جگہ چھپ گئے اور قرآن کریم جن اوراق پر لکھا ہوا تھا اس کو بھی فوراً چھپا دیا۔ انہوں نے گھر میں داخل ہوتے ہی پوچھا کہ تم کیا پڑھ رہے تھے؟ پھر فوراً اپنے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پکڑ کر گرا دیا اور مارنا شروع کر دیا کہ تم کیوں مسلمان ہوئے؟ بہن اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے آگے بڑھی اور بھائی سے لپٹ گئی۔ اسی دوران ان کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایسی چوٹ لگی کہ ان کے سر سے خون جاری ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی بہن اور بہنوئی دونوں کو مارا۔ بہن نے آخر دلیری سے کہا کہ ہاں عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ہم مسلمان ہو چکے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان بردار بن چکے، اب جو کچھ تجھ سے ہو سکتا ہے کر لے۔ بہن کا یہ دلیرانہ جواب سنا اور نگاہ اٹھا کر دیکھا تو ان کو خون میں تر بتر پایا۔ اس نظارے کا ان کے قلب پر کسی قدر اثر ہوا اور طیش و غضب کے طوفان میں قدر دھیما پن ظاہر ہونے لگا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہن سے کہا کہ اچھا تم مجھے وہ کلام دکھاؤ یا سناؤ جو تم ابھی پڑھ رہے تھے اور جس کے پڑھنے کی آواز میں نے گھر میں داخل ہوتے ہی سنی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ کلام چونکہ کس قدر سنجیدہ لہجے میں تھا، اسی لیے ان کی بہن کو اور بھی جرأت ہوئی اور انہوں نے کہا کہ تم پہلے غسل کرو تو ہم تم کو اپنا صحیفہ پڑھنے کے لیے دے سکتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسی وقت غسل کیا۔ غسل سے فارغ ہو کر قرآن مجید کی آیات جن اوراق پر لکھی ہوئی تھی لے کر پڑھنے لگے۔ ابھی چند ہی آیات پڑھی تھی کہ بے اختیار بول اٹھے
کیا شیریں کلام ہے، اس کا اثر میرے قلب پر ہوتا جاتا ہے۔ یہ سنتی ہی سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اندر چھپے ہوئے تھے فوراً باہر نکل آئے اور کہا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مبارک ہو، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا تمہارے حق میں قبول ہو گئی۔ میں نے کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دعا مانگتے ہوئے سنا ہے کہ الہی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن الخطاب یا ابو جہل دونوں میں سے ایک کو ضرور مسلمان کر دے۔ پھر سیدنا خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ طٰہٰ کا پہلا رکوع پڑھ کر سنایا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سورہ طٰہٰ کی آیات سن رہے تھے اور رو رہے تھے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اسی وقت مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے چلو۔ چنانچہ وہ اسی وقت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دار ارقم کی طرف لے کر چلے۔ اس وقت بھی ننگی تلوار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں تھی، مگر اب یہ تلوار سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں اس ارادے سے نہ تھی جو بہن کے گھر تک ان کے دل میں تھا۔ دار ارقم کے دروازے پر پہنچ کر سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دستک دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ جو اندر تھے، انہوں نے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں شمشیر برہنہ دیکھ کر دروازہ کھولنے میں تعامل کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگی تلوار لیے دروازے پر کھڑا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دروازہ کھول دو۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ انہوں نے کہا، آنے دو، اگر ارادہ نیک ہے تو خیر، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیا جائے گا۔ چنانچہ دروازہ کھولا گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر داخل ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو گھر میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ کر آگے بڑھے اور ان کا دامن پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا اور فرمایا کہ اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا تو باز نہ آئے گا؟ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواباً عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں ایمان لانے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سنتی ہی جوش مسرت میں بلند آواز سے اللہ اکبر کہا اور ساتھ ہی تمام صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اس وقت دار ارقم میں موجود تھے اس زور سے اللہ اکبر کہا کہ مکہ کی پہاڑیاں گونج گئی۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے سے مسلمانوں کو بڑی تقویت حاصل ہو گئی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہونے کے بعد سیدھے ابو جہل کے گھر پہنچے۔ دروازے پر دستک دی، وہ باہر آیا اور بخندہ پیشانی اہلاً و سہلاً و مرحبا کہا اور آنے کی وجہ دریافت کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتا ہوں۔ یہ سنتے ہی ابو جہل جلا کر اندر چلا گیا اور یہ بھی واپس چلے آئے۔ مدعا ان کا یہ تھا کہ اس سب سے بڑے دشمن اسلام کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر دے کر جلاؤ۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسلمان ہوتی ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ ہم کو اب پوشیدہ طور پر گھروں میں نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں، بلکہ اعلانیہ خانہ کعبہ میں نمازیں پڑھنی چاہیے۔ چنانچہ قریش میں اول جو کوئی مانع ہوا، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا مقابلہ کیا۔ پھر بلا روک ٹوک مسلمان خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے لگے اور اسلام مکہ میں اعلانیہ اور اشکار اطوار پر ظاہر ہو گیا۔ یہ نبوت کے چھٹے سال کے آخری مہینے کا واقعہ ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اس وقت 33 سال کی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہونے کے وقت مکہ میں مسلمانوں کی تعداد 40 ہو گئی۔ ملک حبش میں جو مسلمان تھے وہ اس تعداد کے علاوہ تھے۔ جزاک اللہ خیرا۔